على آل محمد عدد ما في علم الله صلاة موضوع سامعین الحمد للہ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے اور اس نے ہم سب کو امام الانبیاء ختم النبی شفیع المذنبین رحمۃ اللہ علیہ مولا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں خلا پڑا تو بہت بڑا انعام تو سب کو نہیں ملا جو سلسلے میں داخل ہو رہے ہیں انہیں کو مل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو جو ہے امام الانبیاء ختم النبی شفیع المذنبین رحمۃ اللہ علیہ مولا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں خلا پڑا اور مزید احسان اللہ تعالیٰ کا یہ ہوا ہے کہ اولیاء اللہ کے دامن سے ہم کو جڑا ایک ایسا درخت کے بعد ہم کو حدیث بھی ملی اور ہم کو یقین بھی پیدا ہوا اس بات کا کہ جو ہمارے بابا فرید الدین رحمۃ اللہ علیہ کا خول دیکھیے ذرا حیرت میں پڑ گیا۔ حضرت فرما رہے ہیں کہ جو کوئی مرید ہو گیا وہ دو سے بڑھ گیا تو میں بولا کیا بات ہے تو بعد میں جگہ تو حدیث میں اللہ تعالیٰ خود بول رہا ہے، اللہ کے رسول بول رہے ہیں، اللہ کے رسول بول رہے ہیں بلکہ حضرت بول رہے ہیں بلکہ ہم بول رہے ہیں اور بالکل فیکٹ ہے۔ حدیث کو زیادہ عام نہیں کیا گیا، زیادہ عام نہیں کرے، گھبرا کے معاف کرنا۔ اور میں تو بار بار لاتے رہتا ہوں جو مرا اس سال میں حدیث شریف جو مرا اس سال میں جو بیت میں داخل میں مرید نہیں ہوا تو جاہلیت کی موت پڑا۔ غوثی شاہ صاحب کے قربان جو ہے انہوں نے اپنی کتاب کے اندر طیبہ سے غوثی کے اندر آپ کے کون سی کتاب ہے مقصد بیت کے اندر جو ہے یہ حدیث ہے جو مرا اس سال میں جو بیت میں داخل میں مرید نہیں ہوا تو جاہلیت کی موت پڑا۔ جاہلیت کی موت میں تو وجہ کیا ہے کہ کفر والی موت، ایمان پہ مرنا نہیں مرا تو ایمان پہ نہیں مرا تو پھر جنت میں جا ہی نہیں سکتا۔ مغفرت ہونا ہے تو جنت میں جانا ہے نا، ایمان سلامت ہے تو مغفرت ہوگی، مغفرت ہے تو پھر جنت میں جانا۔ تو یہ حدیث اتنی امپورٹنٹ ہے اور اللہ والوں میں بھی کوئی اتنا کلیئر کوئی بھی نہیں وہ خاص جو کتاب ہے چشتیہ کی اس کے اندر جناب علی یہ حدیث بھی موجود ہے، حضرت کا خول موجود ہے، حضرت کے کو جو بول رہا ہے وہ خول کرا ہے، وہ اوپر جو بیان ہو رہی ہے وہ حدیث ہے جو مرا اس حال میں جو بیت میں داخل میں ہوا جاہلیت کی موت پڑا۔ جاہلیت کی موت بولتے ہیں ایمان کی موت نہیں ہوتی ہے۔ اس طرح سے وہ لوگ پورے ضرورت کے ساتھ کلمے کو پیش کرتے تو ایمان تم لائیں گے تو جنت میں جائیں گے، نہیں تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ ادھر جھانکنا تو جوڑو، ہوا سانس نہیں لے سکتے بولتے ہیں، وہی لوگ سانس لے سکتے ہیں جو ایمان لے آئے ہیں۔ تو یہاں تک بھی آیا ہے تو اس طرح سے ہماری خوش نصیبی ہے کہ اور مزید اور یہ ہر چیز جو ہے غوثی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ سے مشہور ہے بات کہ ہر بات قرآن سے ہی ثابت کرتے تھے بولتے ہیں۔ تو کچھ چچرے لوگ بھی رہتے رہا بھائی ہر بات قرآن سے بولتے ہیں، ہر بات قرآن سے ثابت کرتے رہتے، سمجھنے والے بھی تو ہونا۔ اب کتا مت کھاؤ بلی مت کھاؤ بول کے قرآن میں نہیں ہے تو کیا بلی کی کتا کھانے جاتے قرآن میں نہیں ہے نا بھائی، تو ذرا سمجھنا چاہیے۔ اس واسطے استاد کا ہونا دنیا ہو یا دین ہو بہت ضروری ہے، نہیں تو پھر الٹے کھانا کرتا۔ اب ایک زمانے کے اندر اب آج جو بتا جاتا ہے جو لوگ باہر گئے ہیں تو وہ لوگ بولے ہندوستان کے سے بھی بدتر حال ہو گیا ہے اس وقت عربستان کا، شراب کی دکانیں کھل گئی ہیں، جو کھانا کھاتے الٹے کھانا کھا دو تم۔ 100-150 ایکڑ زمین کا ایریا چھوڑ دیا انہیں، وہاں عمرے کو بھی جا رہے والے سب الٹے تمام شام ہوتی شروع اور جو ہے پھر اس کے بعد بند ہوتے کرتے اور اندر بھی کیا کرا بہت اندر گئے۔ اس طرح میں سنا کہ مسجد بنا ہے اور ایک مندر بنا، جاتے ہو کیا کرو یہاں گھس کے نکلو بولے۔ اور یہ تمام باتیں جو ہے ابھی ایک زمانے میں جو چیزیں منع تھی وہ چالو ہو گئی پوری۔ اللہ خیر فرمائے، اللہ خیر فرمائے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ یہ چند آیتیں اور چند خاص آیتیں جو خاص طور پر یاد رکھنا بہت ضروری ہے۔ اب جیسا یہ ابھی حدیث ہے یہ تو حدیث تمہارا کام ہے یاد رکھنا۔
اب حدیث کے علاوہ قرآن ہے، من یهد اللہ فهو المحسن ومن یضلل فلن تجد له ولیا مرشدا، صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ یہ ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس کو میں چاہتا ہوں ہدایت دیتا ہوں۔ ٹھیک ہے، ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے، بندوں کے ہاتھ میں نہیں، یہاں تک کہ پیغمبروں کے ہاتھ میں۔ پیغمبر کا کام بھی بولنے کا ہے، وہی کام پیغمبروں کا سلسلہ بند ہو گیا تو اب آپ کو یہاں جاری ہے۔ مرشدین جو ہے وہ علماء عارفین سے اللہ تعالیٰ کام لے رہے ہیں۔ اس لیے بھی علماء کے دو قسمیں ہیں، ایک تو علماء عارفین ہیں جو علم معرفت رکھتے ہیں، معرفت کے ساتھ ان کے پاس کلمہ طیبہ کا علم ہے، خصوصی تعلیمات ہیں، اور یہ بھی حدیث شریف سے ثابت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جو ہے دو قسم کا علم حاصل کرا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، ایک میں پھیلا دیا کوئی شریعت کا علم ہے، اور دوسرا میں پھیلا تو میرے کو بات قضا کرتے ہو گئے۔ حضرت منصور کو پکڑ کر کے چلے گئے۔ حضرت منصور کو جو ہے جب جو انالک کا نعرہ مارے تو پکڑ لیے، گرفتار کرے، کوڑے مارے، یہاں تک کہ جو ہے بہت برا حال کر کے ہاتھا پیرا، اچانک بہت لے گیا انہیں خلیفہ، بلکہ کیا کرا، ہاتھا کھاتا کرا، آخر میں گھر میں کھاتا۔ اور بات اتنی ہی تھی کہ انالک انہوں بے خود میں بولے تھے، اس میں لاگو نہیں ہوتا۔ نماز ہوگا جو جگہ دینی لوگوں پہ لاگو ہوتی ہے، یہ سمجھ رکھتے ہیں، بالغ ہے بول جائے نا، عاقل اور بالغ بول کے کنڈیشن ہے نا، عاقل اور بالغ کے اوپر احکامات آتے ہیں۔ جب عاقل بالغ نہیں ہے تو وہ احکامات کا آتے اس کے اوپر دیوانہ ہے، اور زبردستی ایسے خاص شخصیت کی جو ہے اب وہ اپنے لحاظ سے انہیں وہ زمانے کے جو عالم تھے ان کے فتوے لے کے کر کے ان کا قتل ہو۔ تو بولنے کا مطلب یہ ہے کہ خاص جیسا کہ اب یہ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، کل بھی ہے نا روزہ، ایک بات تدت کے ساتھ ذرا کچھ ہے، تو جب تک کہ آپ کو فل معلومات نہیں رہے تو آدمی کو آپ جا کے بول بھی نہیں سکتے اور کرتا بھی نہیں عمل۔ ارکان اسلام 5، نمبر 1 پہ ایمان آ گیا، نمبر 2 پہ نماز آ گئی، پھر 3 پہ نامیابی جو ہے آپ کے زکوٰۃ آ گئی، روزہ آ گیا، حج آ گیا۔ اس طرح سے یہ ارکان کو جو ہے ہم یاد رکھنا۔ تو روزہ اس وقت سے رہنا ہے اللہ رسول کا، اور کہاں بتاؤ ویسے بولا، اب تو نہیں بولتا، اتحام ہو گیا کہ کوئی نہیں بولتا بولا، لیکن جو ہے طریقہ بزرگوں کا یہ ہم نے کیسے یاد کرتے رہتے۔ کلام اللہ کا کلام ہے، اس کی وجہ سے دنیا اور دین کی برکتیں آتی ہیں، اور پھر جناب خصوصی فیضان بھی کھلتا۔ یہ ہم نے میں یہاں اللہ فهو المحتاج ومن یضلل فلن تجد له ولیا مرشدا، یہ ہمارے حضرت کبھی بھی پڑھ کر نہیں سنا ہے، یہ